حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ بارش بند ہو گئی ہے، سارے لوگ حاضر ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بارش نہیں برس رہی، سبزہ خشک ہو چکا ہے، سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور کمزور پڑ گئے ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ باران رحمت برسائے۔ آپ نے فرمایا سارے میرے ساتھ چلو، استسقاء ادا فرما کے اللہ کے حضور دعا کی، رب کریم تیری مخلوق ہے، ان پہ بارش برسا۔ دیکھا بارش کو نہیں برسی، دھوپ اور تیز ہو گئی۔ یا اللہ ہم تو بارش مانگنے آئے تھے، تو بارش تو برسی کوئی نہیں بلکہ دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو آگے سے جواب کیا تھا، اے کلیم، اے میرے نبی علیہ السلام، یہ جو بندے آپ لے کے آئے ہیں نا نماز کے لیے، ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں، اس نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اس کی راتیں پاک نہیں ہیں، اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، ہم نے اسے بڑی مہلت دی ہے، ہم نے اسے بڑی ڈھیل دی ہے، لیکن اب ختم۔ یہ جو بارش نہیں نہ برس رہی، یہ اس کی نحوست ہے۔ حضرت جی ایک بندہ صرف ہوئی جن کو 40 سال ہو جائیں اور آپ انہیں ایک سجدہ نہ کرے تو بارش ہی بند ہو جائے، تے کنے کنے حضرت جی اتنے محلے بھرے نے حضرت جی، انہوں نے 40 سال ہو گئے نے، کدی مالک اگے جھکے ہی نہیں، حضرت آئے ہی نہیں کبھی مسجد، رمضان میں بھی نہیں آئے۔ ایسے ایسے بدقسمت بھی ہیں، اور دکھ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم سے بڑا بدقسمت ہی کوئی نہیں، کہ رمضان میں بھی اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی حضرت۔ وہ اپنے موبائل پہ، وہ اپنی گھڑی پہ، وہ اپنے تعلقات پہ، وہ کسی سوسائٹی میں اپنا گھر ہونے پہ بڑے خوش ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ سب سے مسلمانوں کا خاص الخاص موقع، مسلمانوں کے سب سے خاص ایام، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سب سے مبارک مہینہ مسلمانوں کا، اللہ نے اس میں بھی مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی۔ وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس آئی فون 13 پرو میکس ہے، وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس بڑی قیمتی گاڑی ہے۔ اور یاد رکھنا پتر، میرے بھائیوں کاکیوں، سب سے اللہ کا سخت ترین عذاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے اپنی امت کو، فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلاں فلاں عذاب اترے گا۔ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلاں فلاں عذاب آئے گا، میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں، مال بڑا ہے، بڑھ رہا ہے دن بہ دن، اولاد بڑی ہے، بڑھ رہی ہے دن بہ دن، تو پھر سزا کاہے کی ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا، ان کو گناہوں کی نحوست سے ڈرا رہا تھا، گناہوں کے عذاب سے ڈرا رہا تھا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ عذاب تم پہ اتریں گے۔ ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ پہ اس کا کرم، اس کا فضل بڑھتا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا کرم ہے؟ اس نے کہا مال بڑا ہے، بڑھ رہا ہے، اولاد بڑی ہے، بڑھ رہی ہے، مویشی بڑے ہیں، زمینیں بڑی ہیں، کھیتی باڑی بڑی ہے، بڑھ رہا ہے میرا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم، میرے جو عذاب کے انداز ہیں، میری جو عذاب کی صورتیں ہیں، ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے اس وقت میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا۔ عرض کی رب کریم کیا ہے تیرا سب سے سخت ترین عذاب؟ فرمایا میرے کلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں۔ اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو، کسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو، برانڈ کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو، اصل شانوں والا وہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے۔ ہاں نہ بھائی شیطان کے دھوکے میں آنا، یہ کوئی نہ سمجھے میں کسی کو ٹچ کر رہا ہوں، یہ ساری نعمتیں میرے اللہ نے مجھے بھی دے رکھی ہیں، لیکن کچھ نہیں پتا توفیق سجدہ، اسے توفیق سجدہ نہیں، فرمایا سخت ترین عذاب میں مبتلا ہے، میں نے اس سے توفیق سجدہ چھین لی ہے، میں نے اس سے اپنا نام لینے کی توفیق چھین لی ہے۔ نہ دھوکے میں آنا، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، جس سے وہ خوش ہوتا ہے اسے توفیق سجدہ دیتا ہے۔ لیکن کیا ہے، ہم جناب ماڈرن سیکولر بہو جی صاحب جی بڑے خوش ہیں، دکھی نہیں ہے کہ مجھے رمضان میں بھی توفیق نماز نہیں ہوئی، مجھے رمضان میں بھی اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی۔ فرمایا 40 سال گزر گئے، اسے کہ باہر آئے، سب کے سامنے آ کے اپنے جرموں کا اقرار کرے۔ اب اس کو پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ ہے،
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुखातिब हुए, फरमाया कौन है जिसको 40 साल गुजर गए उसने एक सजदा भी अपने अल्लाह को नहीं किया? कौन है? रातें पाक नहीं, तन्हाइयाँ पाक नहीं, बाहर आओ, आके अपने जुर्मों का इकरार करो। अब वो क्या उसको पता है? सज्जे खब्बे अगे पीछे वाले को नहीं पता कोई। उसने ना चादर में मुंह छुपा लिया ताकि दाएं बाएं वाले को ना पता चल जाए। और अर्ज़ क्या करता है, रब्बे करीम 40 साल गुजर गए, जैसे गुजारे सो गुजारे, रातें जैसी थी जैसी थी। वो मेरे मालिक अगर 40 साल पर्दे डाल के रखे तो क्यों लगा सबके सामने मेरे पर्दे खोलने? अगर तू खोलना चाहता तो लोगों के सामने खोल सकता था, लेकिन तूने नहीं खोले हैं, पर्दा ही रखा। लोगों में यही बनाए रखा कि बंदा बड़ा ठीक है, बंदा बड़ा ठीक है। हाँ हज़रत जी खोलन ते आए थे तोबा तोबा तोबा, डर लगता मियाँ, खोलन ते आए तो भलियां भलियां दे खोल छड़े दे। और पुत्र गल तो मुसल दसा, गल सिर्फ है जी पर्दा ही पाए इस, बाकी गल कोई नहीं लिया है, पर्दा ही पाए। मेरे कीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह से किसी ने पूछा हुजूर नेक क्या है बद क्या है? फरमाया मियाँ गल तो औखी पूछ बैठा है, लेकिन फिर सुन जो पूछ ही लई आ। फरमाया जड़ा फड़ कते वो बद है, जड़ा ना फड़िया जाए वो नेक है, बाकी चुप ही चंगी आ मियाँ। हाँ पुत्र पर्दा ही पाए, बाकी मैनू भी अपना पता है तो तुहानू भी अपना पता है, सारिਆਂ ਨੂੰ ही अपना अपना पता है। सिर्फ है वे कि पर्दे पाए सुन। सिर्फ मुझे अब बड़ा गुस्सा आता है, अभी आता है, अल्लाह इंशाल्लाह मुझे मुकम्मल शिफा दे देगा। अब मैं सिर्फ ये सोच के ना मैं गुस्सा पी जाता हूँ कितने मेरे खोल ना छड़े जी, मैं दी गिरफ्त करा मेरी उथों ना हो जाए, मैं चुप कर जाता हूँ। कोई आइंदा ना करिए, पर्दे पाए जी उन्हें, जो फिर पर्दे खोल देना तो फिर बड़े बड़े जलील होंगे जी। जी भावें वो को वज़ीर आज़म होए तो भावें जड़ा मर्जी होए। अर्ज़ करता है रब्बे करीम अगर 40 साल नहीं खोले तूने पर्दे डाले रखे, अब क्यों लगा पर्दे खोलने? मेरे मालिक मुझे इन सब में रुसवा न कर, मुझे माफ़ कर दे, मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा। मैंने कहा ना इन्नी की गल होंदी, मान जाओ। पर जी कोई कमीना हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मर्द हो हज़रत जी, बंदा थले बह जाए ना माफी भाजी छड़ दो, भाजी छड़ देंदा ना, मैं कमीने की बात नहीं कर रहा, वो भी छड़ छड़दा कि यार बंदा थले डिग पिया, भाई इन्नी जी गल है, इन्नी जी गल जापो थले, या अल्लाह माफी दे, अगू नहीं करूँगा। और माफी आज रात इस तरह नहीं माननी कि पिछलियां दी माफी ते अगू फिर शुरू, पक्की तौबा करनी है, हो गए हो गया फिर माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पुकार रहे हैं, कौन है? या अल्लाह मैनू माफ कर दे, या अल्लाह मैनू माफ कर दे, या अल्लाह मैनू माफ कर, या अल्लाह मैनू ना मैनू सारे रिश्ते, मेरे मुहल्लेदार भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरी औलाद भी है। अल्लाह हदीस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं वैसे कह रहा हूँ, ज़ाहिर उसके दिल में ख्याल तो आया होगा ना, पता नहीं वो मुझे क्या समझता था, वो मुझे क्या समझता था, वो मुझे क्या समझता था। आज सबके सामने खुल जाएगा कि मैं हूं वो जिसकी नहूसत से बारिश ही बंद हो गई, मैं हूं इतना गुनाहगार, मैं हूं रब का इतना नाफरमान। ख्याल तो आया होगा ना दिल में, बेटा भी खड़ा है, बाप भी खड़ा है, भाई भी खड़ा है, भतीजा भी खड़ा है, भांजा भी खड़ा है, सबके सामने या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। कहता रहा, पुकारता रहा, कहता रहा, पुकारता रहा, बस लिखा है एक आंसू रुखसार पे बह आया, बस आंसू का आना था, दरिया रहमत जोश में है और छमा छम बारिश बरसी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अल्लाह करीम तू कह रहा था कि एक बंदा है 40 साल हो गए हैं, अमल ठीक नहीं, ये उसकी नहूसत है, बारिश नहीं बरस रही, तो बंदा तो बाहर आया कोई नहीं, तो या अल्लाह बारिश क्यों बरसा दी? फरमाया मेरे कलीम जिसकी वजह से नहीं ना बरसा रहा था, मैंने अब उसी की वजह से बरसा दिया है। अर्ज़ की अल्लाह बंदा तो बाहर आया कोई नहीं, हाय 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 हाय, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते? हजरत बंदा तो बाहर आया कोई नहीं, फरमाया कलीम जिसकी वजह से नहीं ना बरस रही थी,
اب اسی کی وجہ سے برسائی ہے. عرض کی رب کریم ہوا کیا؟ فرمایا میرے کلیم بندے نے صلح کر لی ہے مجھ سے، بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اس نے معافی مانگ لی ہے مجھ سے، اس نے توبہ کر لی ہے. اور ہم معافی دینے والے ہیں، ہم توبہ قبول کرنے والے ہیں، ہم صلح کو پسند کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کریم دکھا تو صحیح کون ہے، کون ہے وہ؟ تو آگے سے جواب کیا آتا ہے میرے کلیم، اور جب میرا نافرمان تھا میں نے تو تب نہیں کسی کو بتایا، اب تو میرا دوست بن گیا ہے. منائیے